بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1502 ہے اور آج سورۃ النمل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 12، 13 اور 14۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وہ ادخل، اور تو داخل کر، یدک اپنا ہاتھ، فی جیبک اپنے گریبان میں، تخرج وہ نکلے گا، بیضاء سفید چمکتا ہوا، من غیر سوء بغیر کسی عیب یعنی بیماری کے، فی 9 آیات یہ ان 9 نشانیوں میں سے ہے، الی فرعون جن کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے فرعون کی طرف، وہ قومی اور اس کی قوم کی طرف، انہم بلا شبہ وہ کانو ہیں، قوم فاسقین نافرمان لوگ، فلما پھر جب جاءتہم ان کے پاس آئی آیاتنا ہمارے معجزات، مبصرتاً واضح روشن، قالو تو انہوں نے کہا، ہذا یہ تو سحر مبین صریح جادو ہے، وجحدوا اور انہوں نے انکار کیا بہا ان کا، واستیقنتھا جبکہ ان کا یقین کر لیا تھا، انفسہم کے دلوں نے، ظلما وعلوا ظلم اور تکبر سے، فانظر پھر دیکھیے، کیف کان کیسے ہوا انجام، المفسدین فساد کرنے والوں کا۔ ترجمہ یوں ہے، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، سفید نکلے گا ان 2 معجزوں کے ساتھ جو 9 معجزوں میں داخل ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بے حکم لوگ ہیں، جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں، کہنے لگے کہ یہ صریح جادو ہے، اور بے انصافی اور غرور سے ان کا انکار کیا کہ ان کے دل ان کو مان چکے تھے، تو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو وہ سفید نکلے گا۔ دوسری بات، ان 2 معجزوں کے ساتھ جو 9 معجزوں میں داخل ہیں۔ تیسری بات، فرعون اور ان کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بے حکم لوگ ہیں۔ چوتھی بات، جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں، کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ پانچویں بات، بے انصافی اور غرور سے ان کا انکار کیا کہ ان کے دل ان کو مان چکے تھے۔ چھٹی بات، دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ بزرگان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت عطا کیے جانے کے بعد ایک معجزہ یہ دیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا زمین میں پر ڈال دینے سے وہ ایک بڑا سانپ بن گیا، جو زمین پر ڈالتے ہی تیزی سے حرکت کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر دوسری نشانی اب دی جا رہی ہے، جس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تخرج بیضاء من غیر سوء۔ اے موسیٰ، آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو کہ وہ سفید نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی قمیص کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالیے۔ جب آپ اپنا ہاتھ اپنے قمیص میں یا قمیص کے گریبان میں ڈال کر باہر نکالیں گے تو آپ کا ہاتھ سفید اور روشن ہو جائے گا، گویا کہ وہ ہاتھ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اس ہاتھ کی روشنی ایسی چمکدار تھی جیسے کڑکتی بجلی کی ہوتی ہے، اور ہاتھ کی یہ سفیدی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں جیسا کہ برس وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ ایک نبوت کی نشانی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی دلیل کے طور پر یہ دوسرا معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 32 میں اس معجزے کا ذکر یوں کیا گیا ہے، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرحم فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ اس آیت کی تشریح سورہ قصص کی تفسیر کے دوران انشاءاللہ کی جائے گی۔ ان 2 معجزوں کے ظاہر کیے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ 9 معجزوں میں سے 2 معجزے جو ہے موسیٰ تمہیں یہ دیے گئے ہیں، اور ان معجزوں کے دیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہیں فرعون جیسے ظالم اور گھمنڈی بادشاہ اور اس کی قوم کے پاس جانا ہے۔ یہ نشانیاں اور یہ معجزے آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں بھی ان 9 معجزوں کا تذکرہ کیا گیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دی ہیں۔ اے موسیٰ، ہم آپ کو فرعون اور اس کی قوم کی جانب ان معجزات کے ساتھ اس لیے بھیج رہے ہیں
کہ یہ نافرمان قوم ہے جو حق کے دائرے سے نکل چکی ہے، حد سے تجاوز کر چکی ہے۔ جب ان لوگوں کے پاس یہ روشن نشانیاں پہنچیں تو ان نشانیوں کی بنیاد پر حق بات کو ماننے کے بجائے اس قوم نے یہ کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو فرعون اس کی قوم نے جادو تصور کیا، جادو سمجھا، صاف طور پر کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی ہارون کی صداقت اور حقانیت پر دلالت کرنے والی واضح نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود فرعون اس کی قوم نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا اور صاف طور پر کہہ دیا کہ یہ تو واضح اور صریح کھلا ہوا جادو ہے۔ ان معجزوں کو جادو سمجھ کر فرعون اور فرعونیوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون سے مقابلہ کرنا چاہا، مگر فرعون اس کی قوم کے لوگ حضرت موسیٰ اور ہارون کے مقابلے میں شکست کھا گئے، مغلوب ہو گئے۔ فرعون اور اس کی قوم کا یہ انکار محض اناد، سرکشی اور غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے تھا، جبکہ ان کے دلوں میں یہ بات گھس چکی تھی اور یہ بات داخل ہو چکی تھی، ان کو یقین ہو چکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں، مگر صرف غرور اور گھمنڈ نے ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود انکار کر دیں، جھٹلا دیں۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 46 میں بھی ان فرعونیوں کے بارے میں کہا گیا فاستكبروا وكانوا قوما عالین، بس انہوں نے غرور کیا اور وہ بہت غرور کرنے والی قوم تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ دیکھو ان فساد کرنے والے، دنیا میں بگاڑ پیدا کرنے والوں اور ہنگامہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔